کہ آج کل لوگ سوالات بھی کرتے ہیں اس پہ، تو میں نے کہا چلیں آپ ہی سے پوچھتے ہیں انشاءاللہ. ایک تو ماشاءاللہ آپ کافی عرصے سے قرآن تفسیر بھی پڑھا رہے ہیں، آپ کے سنڈے کو میرے خیال ابھی بھی آپ کے پنجاب یونیورسٹی میں ہوا کرتے تھے، ابھی بھی ہوتے ہیں. تو بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا کیسے ہے، قرآن کا اصل مقصد کیا ہے، اور پرٹیکولرلی میرا انٹرسٹ جو ہے، میں آپ سے کچھ سوالات شیخ کرنا چاہوں گا. جو سائنٹیفک نیریٹو آج کل بڑا ایک فیمس ہوا ہے پاپولر سائنس میں، بہت سے سبجیکٹس انہوں نے کھولے ہوئے ہیں. ایسٹرو فزکس کی اگر میں بات کروں تو ان سارے کانسیپٹس کو پڑھ کے ہمارے کچھ ظاہر ہے مسلمان تھنکرز جو ہیں وہ ایک جستجو کرتے ہیں کہ قرآن سے وہ چیز پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کی توجہ اس طرف دلاتے ہیں پڑھے لکھے طبقے کی کہ یہ بات تو قرآن میں بھی ہے. تو اس پر بھی کچھ لمٹس بھی ڈسکس میں کرنا چاہوں گا. تو سب سے پہلے تو شیخ میں یہ چاہوں گا کہ قرآن کا مقصد اور قرآن کا سبجیکٹ کیا ہے، اس پہ میں جو ہے آپ سے دیکھیں جی، قرآن کا مقصد ہے ہدایت، تو سبجیکٹ اس کا ہے انسان. اور انسان کی ہدایت کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، اور انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی بندگی. صحیح. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بالکل ٹھیک. لہٰذا بندگی کیسے کرنی ہے اس کی پوری ہدایت قرآن میں ہے یا صاحب قرآن کی سیرت میں. بالکل ٹھیک. لہٰذا قرآن کو آپ کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جدا کر کے نہیں پڑھ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا تو ہوا ہے تاریخ میں کہ نبی آئے اور کتاب نہیں آئی، ٹھیک، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کتاب آئی ہو اور ساتھ نبی نہ آیا ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صاحب قرآن کا اسوہ ہے صحیح، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور قرآن جب نازل بھی انہی پر ہوا ہے، یعنی قرآن مدینہ یا مکہ میں تو نازل نہیں ہوا. صحیح. قرآن کہاں نازل ہوا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا ہے، صحیح. آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بتایا کہ یہ قرآن ہے تو قرآن بنا. صحیح. اب اس کے بعد قرآن کی جو آپ نے تفہیم کی بات کی، اس کو سمجھنا کیسے چاہیے، اور مقصد تو ظاہر ہدایت ہے، اور اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے میں 2-4 پوائنٹس بھی بیان کرنا چاہوں گا. لیکن اس کا جو باٹم لائن ہے، یا یوں کہہ لیجیے اس کا کرکس جو ہے، صحیح، دیکھیں یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، لہٰذا اس کو سمجھانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی ڈیوٹی تھی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں، لوگوں کے لیے واضح کریں کہ اس کے اندر کیا نازل ہوا. صحیح. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نازل کردہ قرآن کو پورا کا پورا سمجھا دیا. اب اس کے بعد اس کے معنی مفہوم متعین ہو گئے. کوئی بھی شخص جب اس کا مفہوم متعین ہو جانے کے بعد، دیکھیں کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ نے سمجھنی چاہی اور اس کی ضرورت تھی اور وہ سمجھ نہیں پائے، یہ ممکن نہیں ہے. ہاں البتہ کچھ چیزیں ایسی ضرور تھیں جو مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والی تھیں، ان کو وہاں اس وقت نہیں سمجھا جا سکتا تھا. قرآن چونکہ ہر دور کے لیے ہے. مثال کے طور پر سورہ نحل کے اندر اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہم نے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، ہم نے تمہارے لیے گھوڑے، خچر اور گدھے بنائے اس لیے کہ تاکہ تم اس پر سواری کرو، اور ویسے بھی یہ زینت کا ذریعہ ہے. یعنی گھر میں گھوڑا بندھا ہوا ہو تو زینت تھی. بالکل صحیح. اب آج کے دور میں تو یہ نہیں ہے. گھوڑا، گدھا اور خچر اس دور میں گاڑیاں تھیں، تو سواری بھی تھی، اور گھر میں اگر ہو تو بڑی شاندار چیز تھی. اب آج کے دور میں تو وہ نہیں ہے. آج کے دور میں سواری بھی اور ہے اور زینت کا سامان بھی اور ہے. گھر میں گاڑی کھڑی ہو تو برانڈز جو ہیں، نئے نئے برانڈز کی گاڑیاں کھڑی ہوں، یہ زینت کا سامان ہے. لیکن قرآن میں یہ نہیں کہا. قرآن میں ان چیزوں کی بات کی جو اس وقت ان کے لیے قابل فہم تھی. رہ گئی بات مستقبل کے بارے میں، تو یہ نہیں کہ اس کا تذکرہ نہیں ہے، تذکرہ موجود ہے، لیکن تذکرے کو یوں اجمالاً اللہ کریم نے بیان فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ کچھ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے. صحیح صحیح. اب ظاہر ہے کہ جو کچھ اب ہم دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے مستقبل میں اس سے زیادہ جدید سواریاں آ جائیں. لہٰذا قرآن کے اندر ہر اس چیز کی ٹینڈنسی، گنجائش موجود ہے جو چیز مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والی ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ ایسی دے دے کہ وہ وہاں پہ باؤنڈری لائن لگا دے اور اس کے بعد کوئی چیز جو ہے قرآن کے مفہوم میں نہ آئے. یہی قرآن کا اعجاز ہے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دی. لہٰذا قرآن کی تفسیر کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن کی ایک تفسیر کا معنی ہوتا ہے کھول دینا. فسر یفسر تفسیر، کھول دینا. ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، قرآن میں کسی جگہ اجمالاً بیان ہوئی ہے، کسی دوسری جگہ اس کو خود ہی کھول دیا. لہٰذا پہلا اصول یہ ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے. لہٰذا ایک حصے میں کوئی چیز پوری طرح نہیں سمجھ آ رہی، دوسری جگہ سے سمجھ آ جاتی. بالکل صحیح. دوسرا اصول اور دوسرا قرآن کو سمجھنے کا جو سورس ہے
وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرانی، کیونکہ آپ کی ڈیوٹی تھی، آپ نے سمجھایا، اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ نے سمجھایا نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ نہ کیا تو اس کا مطلب آپ نے تو اپنا ڈیوٹی پوری نہیں کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی پوری کی ہے، تو آپ نے ہر چیز بتا دی ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے قرآن کا مفہوم سمجھا دیا ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ قرآن کے مفاہیم میں جدید ذرائع استعمال کر کے آنے والے وقتوں میں قرآن کو اس کے اندر نئی نئی چیزیں شامل کرتے جانا ہو بھی سکتی ہیں، نہیں بھی ہو سکتی۔ یہ کوئی ایسا اصول نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز، اصل میں نا قرآن کی آیات، خود قرآن کہتا ہے 2 قسم کی ہیں۔ کچھ تو ہیں محکم آیات، منہ آیات محکمات، سورہ آل عمران کے اندر اللہ کریم نے فرمایا محکم آیات ہیں، ہن ام الکتاب، وہ ہیں کتاب کی اصل، اور محکم سے مراد ہر وہ آیت ہے جس کا مفہوم سب کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، کچھ دوسری قسم کی جو آیات ہیں وہ متشابہ ہیں، اور متشابہ وہ ہے جس کے اندر کئی مفاہیم نکل سکتے ہیں، ایک مفہوم نہیں ہوتا، کئی مفاہیم نکل سکتے ہیں۔ اور وہ متشابہ آیات جو ہیں اس کا مقصد کیا ہے اللہ کے نازل کرنے کا، وہ مختلف جگہوں پہ مختلف مقاصد ہیں۔ بعض اوقات ہماری سمجھ میں مقصد آتا ہے، بعض اوقات ہماری سمجھ میں نہیں آتا، لہٰذا جیسے حروف مقطعات ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کا مطلب اللہ کریم جانتا ہے، نازل کیوں فرمایا ہے یہ وہ جانتا ہے۔ لہٰذا اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں متشابہات، اس میں سے ظاہر ہے مختلف مفاہیم نکل رہے ہیں نا، تو جب مختلف مفاہیم میں سے آپ کسی ایک مفہوم کا تعین کر دیتے ہیں، دیٹ از فکسڈ، اس کو کہتے ہیں تعویل۔ ویسے تو تعویل کا معنی ہوتا ہے اصل چیز، اصل حقیقت، لیکن علمی اصطلاح میں کسی بھی چیز سے جب ایک سے زیادہ مفاہیم نکل رہے ہوں تو آپ کسی دلیل کی بنیاد پر کسی ایک مفہوم کو فکس کر دیں، اس کو تعویل کہتے ہیں۔ وہ بے دلیل نہیں ہوتا، ہوتا دلیل کی بنیاد پر، لیکن آپ کہتے ہیں اس کا یہی مفہوم۔ یہ قرآن نے منع کیا ہے، متشابہات کے بارے میں یہ بات منع کی۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہی مفہوم ہے۔ اس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہے، وہ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ پھر ان آیات کے پیچھے دوڑتے ہیں جو متشابہ آیات، فتنہ پھیلانے کے لیے، اور یہ چاہتے ہوئے کہ ہم اس کی اصل حقیقت میں جانتا ہوں، یہ کہنا کہ میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ فتنہ، یہ ان کے دلوں میں، جن میں دلوں میں ٹیڑھ ہوتی۔ رسوخ فی والراسخون فی العلم، قرآن کہتا ہے کہ جو علم میں پختگی رکھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، آمنا بھی، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اب یہ ہے 2 مختلف موڈز یا 2 مختلف منہج سمجھنے کے لیے۔ اب رہ گئی بات کہ اس کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جو پری ریکوزٹس۔ آپ جب بھی، قرآن ایک اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ آپ جب تک نیت نہ کریں نا کہ میں اس کو پڑھنا ہے کس مقصد کے لیے، اس وقت تک قرآن سے آپ کو ہدایت نہیں ملتی۔ نیت ہدایت ضروری ہے۔ اچھا، مثلاً آپ قرآن سے یہ کہیں کہ میں قرآن سے علم لینا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے قرآن آپ کو علم دے دے، ہدایت نہ دے۔ آپ کہیں میں قرآن سے ثواب لینا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے ثواب مل جائے، آپ کو ہدایت نہ ملے۔ زبردست۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ میں قرآن سے شفا لینا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ شفا دے دے، ہدایت نہ دے۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اپنے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ بالکل صحیح۔ اب کوئی شخص اللہ کے بارے میں گمان کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ میری نہیں سنتا، اب حالانکہ اللہ سنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نہیں سنتا، جس نے گمان یہ کیا کہ اللہ میری نہیں سنتا۔ صحیح۔ اور جس نے اللہ کے بارے میں گمان کیا کہ اللہ میری سنتا ہے، تو اس کا خیال، اس کا اجیب دعوت الداعی، اس کا اعلان ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو ہر شخص کی پکارنے والے کی پکار صرف سنتا نہیں، جواب بھی دیتا ہوں۔ صحیح۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ناقدرہ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان لمیٹڈ رکھتا ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی لمیٹڈ سلوک کرتا ہے۔ صحیح۔ اور جو علی کل شیء قدیر سمجھ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر۔ صحیح۔ اچھا، یہی معاملہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جی، اور صاحب کلام کے اندر جو غیرت اور انا ہے، وہی غیرت اور انا اس کے کلام کے اندر۔ عربی میں ایک مقولہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کلام الملوک ملوک الکلام، جو بادشاہوں کی بات ہوتی ہے نا، وہ باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے، اور یہ کائنات کے شہنشاہ کا کلام ہے۔ تو کوئی شخص اس کے بارے میں گمان رکھے کہ میں نے اس سے یہ لینا ہے، تو وہ دے گا، لیکن اس کو ہدایت نہیں دے گا۔ دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کو بنظر غائر پڑھنے سے اور اس کا فہم حاصل کرنے سے، اس سے نقطہ آفرینیاں کرنے سے
اگر ہدایت ملتی ہوتی نا تو مستشرقین سب سے بڑے ہدایت یافتہ ہوتے. صحیح صحیح. جتنا باریک بینی سے انہوں نے پڑھا ہے نا, اتنا باریک بینی سے مسلمانوں نے بھی نہیں جی پڑھا. جی. لیکن نیت ان کی کیا تھی؟ ان کی نیت تھی غلطیاں نکالنا. ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. کچھ استثناء کی باتیں ہیں, کچھ لوگ غلطیاں نکالنے کے لیے پڑھتے پڑھتے ہدایت پا گئے, لیکن جنرل اصول یہ نہیں ہے. جنرل اصول یہ ہے کہ آپ نیت ہدایت کے ساتھ, ہدی للمتقین کا یہی معنی ہے. صحیح. ایک ہے ہدی للناس, ایک ہے ہدی للمتقین. راستہ دکھاتا سب کو ہے, منزل مقصود پہ ان کو پہنچاتا ہے جو دل سے تقویٰ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اللہ میں تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں, تیری رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہوں. پھر میں اس نیت سے قرآن پڑھتا ہوں تو پھر قرآن اس کو ہدایت پر لے. نیت ہدایت, یہ پہلی پری ریکوزٹ. دوسری ہے خشیت. جب تک صاحب کلام کا روب دل میں نہ ہو. ہیوملٹی بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمبل ہو جائیں. ہیوملٹی بھی ہے. اصل میں یہ عظمت ہے اللہ کی. اللہ کی عظمت جب تک ذہن میں نہ ہو, معرفت حاصل نہ ہو کہ صاحب کلام کون ہے. یہ اس کو علی بھائی یوں سمجھیں, میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. صاحب کلام اور کلام کا کیا تعلق ہوتا ہے؟ میں کہوں پکڑ لو تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ لوگ کہیں گے پاگل ہے, پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے. صحیح. میری بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دے گا. بالکل ٹھیک. اگر یہی بات علاقے کا تھانے دار کہہ دے کہ پکڑ لو, اب الفاظ وہی ہیں, لیکن صاحب کلام کی وجہ سے اس کی گریوٹی چینج ہو گئی. اب اگر یہی بات ملک کا وزیر اعظم کہہ دے, ٹھیک ہے جی, تو تھلی مچ جائے گی, بریکنگ نیوز ہوگی. تو کلام کا تعلق صاحب کلام سے ہوتا ہے. لہٰذا قرآن نے یہ کہا ہے کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, جن کے دلوں میں خشیت ہے نا, ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور خشیت کس کی؟ مالک. ان کو پتا ہو کس کا کلام پڑھنے جا رہا ہے. لہٰذا جب تک مالک کی, خالق کی عظمت, صاحب کلام کی عظمت آپ کے دل میں نہیں ہوگی تو قرآن کو آپ ایک کتاب کی طور پر پڑھیں گے تو قرآن آپ کو ہدایت نہیں دیتا. لہٰذا یہ بھی ایک اسی طرح ایک فکری تجرد بہت ہی بڑی اور اہم پری ریکوزٹ ہے کہ آپ جب تک خالی ذہن ہو کے نہ پڑھیں نا, آپ سابقہ خیالات اور سابقہ اپنے عقائد ساتھ لے کے اس کو پڑھیں, ان کو پورا ویٹیج دیتے ہوئے. صحیح. تو قرآن آپ کو ہدایت نہیں دیتا. یہ قرآن کا بھی یہی نوعیت اور مزاج ہے, اور حدیث کی بھی. صحیح. یہ قرآن و حدیث آپ کو پھر ہدایت نہیں دیتے, آپ کے ان خیالات کے لیے دلائل فراہم کرتے ہیں. صحیح. کیونکہ آپ پہلی ایک اپروچ سے بیک آف مائنڈ میں ایک اپروچ لے کے آ رہے ہیں, تو آپ کو صرف دلائل ملتے ہیں آپ کی اس اپروچ کے لیے. صحیح. ہدایت نہیں ملتی. ہدایت اگر لینی ہے تو آپ خالی ذہن ہو کے پڑھیں, سابقہ خیالات سے بالکل نکل کے, تو بالکل خالی ذہن ہو کے پڑھیں, تو پھر آپ کو سے وگرنہ تو خیر. وہ جو اس کے اوپر اقبال نے بھی بہت بات کی ہے کہ جب تک یہ لا اور اللہ کا جو تعلق ہے نا, لا اور اللہ کا, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جب تک جو وہ مادہ جو انسان کے اندر برے خیالات اور آلودہ خیالات, ایک زمین میں آپ نے کاشتکاری کرنی ہے, جب تک اس میں سے جڑی بوٹیاں نہیں نکالیں گے اس میں کبھی اچھی فصل نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح. تو اچھی فصل آپ نے اگانی ہے کہیں, تو پہلے جڑی بوٹیاں سابقہ خیالات سے, آلودگیوں سے نکلے. بالکل ٹھیک. فکری تجرد کے ساتھ قرآن کو پڑھیں. اسی طرح یہ قرآن عملی کتاب ہے, اس کو عمل ساتھ ساتھ جو جتنا پتا ہو عمل کرنا شروع کر دے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. پھر اعتصام, اس کے ساتھ جڑ جائیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپ بالکل لا تعلق ہو کے پڑھیں. خیر, یہ میں جلدی پوائنٹس اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان کی ہر ایک کی الگ الگ تفصیلات. صحیح. کہنے کی بات یہ ہے کہ جب تک انسان ان پری ریکوزٹس کے ساتھ قرآن کو نہیں پڑھتا, قرآن سے آپ ثواب لے سکتے ہیں, ہدایت نہیں لے سکتے. آپ قرآن سے علم لے سکتے ہیں, آپ فہم لے سکتے ہیں, آپ جو بھی لے سکتے ہیں. دیکھیں, قرآن کو پڑھنا ثواب ہے, ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں, ثواب ہے. قرآن کو ترجمہ فہم حاصل کرنا ثواب ہے. مقصد نہیں ہے. مقصد وہ بڑا مقصد ہے کہ آپ نے ہدایت لینی ہے, اس کے راستے میں آنے والی ساری چیزیں ثواب ہے. لیکن اگر آپ راستے کی کسی چیز کو مقصد بنا لیں گے تو پھر آپ اصل ہدایت تک, اصل ٹارگٹ تک نہیں پہنچ سکتے. جزاک اللہ شیخ, بہت کمپریہنسولی آپ نے ساری باتیں کی. میں